السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکزی حکومت کی جانب سے بنائے گئے وقف ترمیمی قانون سن 2025 کے خلاف داخل عرض داشتوں پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، جس کے دوران عدالت نے مقدمے کی سماعت 20 مئی یعنی آئندہ ہفتے بروز منگل کو کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ اگلی سماعت پر عبوری اسٹے کے تعلق سے عدالت فریقین کے دلائل کی سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس جارج مسیح کی سربراہی والی دو رکنی بنچ نے کہا کہ وقف ترمیمات قانون کے خلاف داخل پٹیشن پر بحث کرنے کے لیے وکلاء کو 2 گھنٹے کا وقت دیں گے، جبکہ فریقین مخالفت کو جواب دینے کے لیے بھی 2 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ عدالت نے بحث کرنے کے لیے وکلاء کی تقرری فریقین پر چھوڑ دی ہے، لیکن دونوں جانب سے مقررہ وقت کے مطابق ہی وکلاء کو بحث کرنے کی اجازت ہوگی۔ عدالت کی جانب سے متعین کی گئی 5 پٹیشن میں مولانا ارشد مدنی کی پٹیشن کا پہلا نمبر ہے، جس پر سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے آج بحث کی۔ وقف ترمیمات پر عبوری اسٹے کے تعلق سے ہی سماعت کرے گی، اس بات کا خلاصہ چیف جسٹس گوئی نے آج دوران سماعت کیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے آج کی قانونی پیش رفت پر کہا کہ امید افزا بات یہ ہے کہ متنازع دفعات پر اسٹے کو عدالت نے برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت پر جس طرح بحث کے لیے دونوں جانب کے وکلاء کو 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عدالت اس معاملے کو لے کر نہ صرف سنجیدہ ہے بلکہ جلد از جلد سماعت مکمل کرنے کے حق میں بھی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اس پر عدالت کا حتمی فیصلہ جلد از جلد آ جائے، کیونکہ اخبارات میں آنے والی خبروں کے مطابق نئے وقف قانون کی متنازع دفعات پر اسٹے کے باوجود کئی مقامات پر مسجدوں اور درگاہوں کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کیا جا چکا ہے۔ اس میں ایک معاملہ اتراکھنڈ میں واقع درگاہ کا بھی ہے جو وقف ہے۔ اسی طرح اتر پردیش میں نیپال کے سرحدی اضلاع میں متعدد مدارس، قبرستان، عیدگاہوں کو ہی نہیں، بہت سی مسجدوں کو بھی غیر قانونی یا سرکاری زمین پر واقع کہہ کر شہید کیا جا چکا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے حکومت پر اٹھایا سوال۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آئین کی بالادستی ختم کر چکے ہیں، ان سے یہ توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے کہ وہ قانون کا احترام کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے نشے میں خود کو ہی قانون سمجھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف داں کی ہی ایک شکل ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وقف کے تعلق سے پچھلے کچھ عرصے سے انتہائی غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اکثریت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وقف کی آڑ میں مسلمانوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ افسوسناک سچائی یہ ہے کہ وقف املاک پر سب سے زیادہ قبضہ حکومت نے کر رکھا ہے۔ یہ وقف ترمیمی قانون اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس ناجائز قبضے کو قانونی جواز فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری وقف املاک پر بھی قبضہ کرنے کی راہ آسان کی جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ وقف قانون نافذ العمل ہونے کے بعد جمعیت علماء ہند کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل عرض داشت پر جلد از جلد سماعت کیے جانے کی چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ سے گزارش کی تھی، جس کے بعد 3 مرتبہ مقدمہ سماعت کے لیے پیش ہوا، لیکن کسی بھی طرح کا حکم جاری نہیں ہو سکا۔ وقف ترمیمی قانون پر صدر جمہوریہ کی مہر لگ جانے کے بعد مولانا ارشد مدنی نے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی۔ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ فضیل ایوبی نے پٹیشن داخل کی ہے، جس میں تحریر ہے کہ یہ قانون غیر آئینی ہے اور وقف انتظامیہ اور وقف کے لیے تباہ کن ہے۔ ناظرین اکرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔